बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मारूफ़ मजहबी और सियासी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी रहनुमा। कराची में कोई भी मसला हो, ख्वाह वो मदारिस के हवाले से हो या तलबा के हवाले से हो, मदारिस की तर्जुमानी बेहतरीन अंदाज़ में कर रहे हैं। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तलबा पर, यहाँ मसाजिद पर, यहाँ तबलीगी मराकिज़ पर, तो हमें जो सबसे आगे नज़र आते हैं वो हज़रत क़ारी साहब। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। मुझे इस बात पर बेहद खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने इस प्रोग्राम का हमें हिस्सा समझा, और हमारे आप मेहमान हैं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप आते रहेंगे। ये आपका घर है, आपका इदारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, आपने वक्त दिया। क़ारी साहब, आप रमज़ान मुबारक का महीना है, हम कोशिश करेंगे कि सियासी सवाल कम करें, और कुछ ज़रा हमें ये बता दें कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बचपन से हैं, और अब आपकी माशाल्लाह दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। तो क्या वजह है कि आप जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हुए? ऐसी क्या चीज़ आपने देखी कि आप ने कहा कि भाई अब तो जमीयत उलमा इस्लाम में रहना है मरते दम तक? माशाल्लाह, असल में हम तो पैदाइशी जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, और ये आँख जमीयत उलमा इस्लाम में खुली हैं। और जब ज़िंदगी पूरी हो तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जब हमने आँखें जमीयत उलमा इस्लाम में खोली हैं तो ये आँखें बंद भी हों तो वो जमीयत उलमा इस्लाम ही में हों। और यही हमारी आखिरी और पहली ख्वाहिश है। और मैं अगर ये कहूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले भी जमीयत उलमा की सूरत में, और अब जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में, यह काबिरीन उम्मत की पाकीज़ा अमानत है हमारे पास। हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम इस बड़े काज और इस पाकीज़ा जमात की उस तरह ख़िदमत का हक़ अदा कर सकें जो इसके तकाज़े हैं। लेकिन बहरहाल अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए बस यही सआदत समझते हैं कि हम इस जमात में हैं। और इस जमात के अलावा मेरे नज़दीक तो मैं किसी जमात को जमात ही नहीं समझ सकता हूँ। मैं तो इतना इस हद तक जमीयत उलमा इस्लाम से मेरा लगाव है, और एक जज्बाती अंदाज़ की वाबस्तगी है। लेकिन इनके अलावा मैं जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में किसी जमात को पसंद दूर की बात है, इन्हें सिवाय इस हद तक के मुल्क में जमातें हैं, किरदार है, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें, लेकिन बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम हमारी पहली और आखिरी चाहत है। और ये हमारी मेरी ये दुआ है कि आने वाली नस्लें और मेरे अपने ख़ानदान जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम से हम वाबस्ता हैं तो हमें है ही है। और ख्वाहिश भी यही है कि मेरे बच्चे, मेरे आने वाले पूरी नस्ल जो है वो इसी जमात से वाबस्ता रहे, और इसी को हम अपना ये हमारा घर है। तो देखें जी, इस हद तक तो ये समझी जा सकती है ये बात, और इसका हमें एहसास भी है। और यही वजह है कि इसको एक वबा समझकर और हमारी क़ियादत ने, हमारे अमीर शरीयत, हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने रोज़ अव्वल से और सबसे पहले जब ये सूरत हाल सामने आने लगी या सामने आई तो उन्होंने इसको एक वबा ही समझकर
اور پھر برملا اعلان کر دیا کہ تمام حکومتوں کو پیشکش کر دی، چاہے وہ چاروں صوبوں کی ہیں یا وفاقی حکومت ہے، اگرچہ ہم اس حکومت کو ہم بھی پورے ورکر اور خاص کر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو ایک منٹ بھی اس حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی اتنی خباثتیں اور اس قسم کی جو اس کا کردار ہے، جو پروگرام ہے جس کو لے کر وہ چل رہی ہے حکومت، اس کے باوجود اس کو ایک وبا سمجھ کر انہوں نے برملا اعلان کیا، اور الحمدللہ ملک بھر میں ہمارے ورکر میدان میں نکلے، ہمارے رضاکار آج بھی میدان میں ہیں، ہمارے تمام بنیادی ورکر تک جو ہے وہ اپنی قیادت کے اس حکم پر میدان میں ہیں اور خدمات میں مصروف ہیں۔ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں کس سیاست میں کچھ نام آپ کو دوں گا تو آپ نے ان کو ایک دو لفظوں میں ان کے اوپر کمنٹ کرنا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہینڈسم بھی ہے اور ملک کے کیا نام ہے انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس یہ اسی کے قابل ہیں، ورلڈ کپ کے اس پہ ٹھیک ہیں، باقی وہ اس ملکی نظام کے حوالے سے صفر ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے ابھی وہان کو بھی بند کر دیا تھا اور اس کے بعد ایران کو بھی بند کر دیا، آپ نے اگر کل کی پریس کانفرنس ان کو دیکھی تو ایران کو بند کرنے کے بعد پھر انہوں نے سندھ کو بند کر دیا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی نوجوان ہیں، اب ان کے آغاز ہے، ابھی وہ تربیتی میدان میں ہیں، تو بچے جب ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں کم سے کم پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں تو اس پارٹی کے ایک تاریخ ہے، اس کو دیکھ کر وہ چلیں تو اچھا ہوگا۔ قاری صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی آپ کے قائد ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کون سی کس شخصیت کو آپ پسند فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، پسند تو میں نے جماعت کا ہر ورکر ہمارے پسندیدہ ہیں، ہماری پوری جماعت پسندیدہ ہے، پوری قیادت پسندیدہ ہے، اور اب ظاہر ہے حضرت قائد محترم تو میں کیا کہ تمام مسلمانوں کے وہ پسندیدہ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے میں کس کا ذکر کروں تو ہم قائد محترم کے سائے میں سب کو پسند کرتے ہیں۔ قاری صاحب جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی کچھ علماء کو گرفتار کر دیا، تراویح پڑھانے کی وجہ سے، سندھ میں بھی گرفتار کیا ہے، اور مفتی کفایت اللہ صاحب کو گرفتار کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے شروع سے ہی اس مسئلے کو اٹھایا تھا، اور یہ مسائل جو ہیں یہ ائمہ مساجد کے بس کی بات نہیں ہے۔ ائمہ مساجد ہوں، علماء کرام ہوں، خطباء ہوں، ہم تعاون کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم گیٹوں پہ کھڑے ہوں اور عوام کو روکیں۔ ہم نے روز اول سے یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا تعاون یہ ہوگا کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے۔ مساجد میں بھی فاصلے کا جو نظام بنایا وہ ہم نے خود بنایا، انہوں نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا۔ اکابر بیٹھے، دارالعلوم کراچی کے جو آخری 2 روز اجلاس میں شریک تھا، اور پھر منگل والے دن جو اجلاس ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، وہ سارا نظام ہم نے بنایا، سب کچھ میں ہم شریک تھے۔ تو اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے جو بھی مداخلت کی اور صدر کے 20 نکات جو ہے تو وہ ہمارے وہی جو سے پہلے جو 13 نکات تھے وہ اسی کا انہوں نے خلاصہ ہے اور اسی کو بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو یہ سارا کچھ خود پہل کی تھی، کوشش کی تھی، اور یہ کہا تھا، موقف اپنایا تھا کہ علماء کی گرفتاری بھی برداشت نہیں کی جائے گی، علماء کے خلاف FIR بھی برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جب یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو جتنے علماء کے خلاف گرفتار FIR مقدمات قائم ہوئے ہیں، FIR کٹی ہیں، ہم اسے چیلنج کریں گے پھر، اور ہم ان کا میدان میں آئیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے کہ اگر پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو پھر سب سے پہلے پیر آباد کے جو SHO ہیں اور اسی طرح لیاقت آباد کے SHO، یہ لوگ تو جیل میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کی حد کرتے ہوئے، وہ جو پیر آباد والے جو ہے خاتون ہیں، وہ ڈائریکٹ مسجد کے اندر آ گئی اور 5 صفحے پلا کر جوتے پیروں بالکل برہنہ سر وہ اندر آ کے مسجد میں اس کا کام کیا۔ خاتون ہیں، SHO ہیں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا، میں نے اسی دن ایڈیشنل IG صاحب سے میں نے بات کی تھی،
اور ہم اس مسئلے کو دہرائیں گے اور بار بار کہیں گے کہ خواتین کو ایسی چو یا اس طرح کسی بڑے منصب پہ یہ ناقص العقل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح مناسب پہ لے آنا دینا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے پولیس کے اندر۔ ہاں نچلے سطح پہ کہیں ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس جو آپ کا اس سوال ہے کہ علماء کی گرفتاری یا ان کے خلاف مقدمات، اس حوالے سے ہم کراچی میں ایک مشاورت ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بہت جلد، اگر یہ جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم باقاعدہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور مفتی صاحب کے ساتھ جو ایک عرصے سے جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس زیادتی کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے حربے جو ہیں وہ حق کے راہ سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا اور ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ۔ تو اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔